مطلب جو اعتراض ختم کرنے کے لیے عوام کو سمجھانا یا خواص کو سمجھانا مقصود تھا، اس کے لیے پیر صاحب کے کلام کی تشریح مختصر ہم نے کی ہے، اپنی طرف سے کوئی کلام ہی نہیں کیا۔ ان کے کلام کی تشریح کے طور پر وہ لفظ اگلے بولے ہیں، اور اس میں یہ بار بار کہنا کہ چیلنج کرتے ہیں کہ لفظ دکھاؤ، لفظ دکھاؤ، لفظ۔ ان لفظوں کا دعویٰ کب ہمارا ہے کہ یہ پیر صاحب کے ہیں؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ پیر صاحب نے جو کہا یہ اس کی وضاحت ہے۔ اور میں نے ابھی تقریباً 30 گھنٹے ہو گئے ہیں ان سارے لوگوں کو یہ کہا، اور ایک کا بھی جواب نہیں آیا، ایک کا بھی، پوری دنیا سے۔ آخر اعتراض جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کر کے پورے دین پر مخالفین کر رہے ہیں، تو اگر ان لوگوں کو پیر صاحب والا جواب پسند نہیں تو کوئی اپنا جواب تو دیں۔ کیا یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور قرآن پر ہونے والے اعتراض کے جواب کو چھوڑ کر اپنی زندگی بسر کر کے کس معنی میں سنی مر کے جینا چاہتے ہیں؟ اگر پیر صاحب والا جواب انہیں پسند نہیں تو اپنا جواب دیں، چونکہ اعتراض تو مخالفین کی طرف سے لکھا ہوا ہے، موجود ہے۔ کیوں یہ لوگ چپ ہیں؟ اور آج تک اتنے سالوں میں ان کو کیوں ضرورت نہیں پیش آئی کہ یہ مخالفین کے اس گالی کا جواب دیتے، اعتراض کا جواب دیتے؟ اور پھر پیر صاحب نے جو جواب دیا ہے اس جواب کو سمجھانے کی خاطر یہ اس کی وضاحت کر کے بتائیں کہ اعتراض کیا ہے اور جواب کیا ہے۔ اور جو اس سلسلہ میں میری گفتگو میں غلطی ہے وہ مجھے بتائیں۔ پیر صاحب نے جو کچھ کہا وہ میرا ایمان ہے، میں اس سے آگے پیچھے نہیں۔ اور پیر صاحب نے جو کہا ہے ساری دنیا سن رہی ہے۔ مجھے افسوس ہے ان یتیم مفتیوں پر جو گولڑا شریف بیٹھ کے پیر صاحب کی کتابوں سے خیانت کر رہے تھے۔ انہیں لفظ اوپر سے دیکھ کے پڑھنے نہیں آتے، وہ کیا ترجمانی کریں گے؟ سیدنا پیر میر علی شیعہ آج زندہ ہوتے، خدا کی قسم میرا یہ نظریہ بولتا ہے کہ ان لوگوں کو 100 جوتا مار کے ایک شمار کرتے کہ تم میری طرف ایسی باتوں کو منسوب کر رہے ہو جنہیں پیر صاحب اپنا مخالفین کہہ کے بول رہے ہیں۔ یہ آج کے لوگ کیوں نہیں ان کو اپنا مخالفین کہہ کے بول سکتے؟ ان کے کیا رشتہ داریاں ہیں ان کے ساتھ؟ پیر صاحب انہیں مخالفین کہہ کر ان کی بات کا جواب دیں اور یہ پورے جواب کو حذف کریں، گول کر دیں، اور پھر پیر صاحب کے نام کے لنگر کھائیں اور اس طرح کی باتیں کریں۔ پیر صاحب کا کلام خدا کی قسم آج بھی باطل کے منہ پہ تازیانہ ہے، اور ایسے علمی یتیم کروڑ بار بولیں ہم ان کی بولتی بند کریں گے، اور پیر صاحب کا فیض قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس سلسلہ میں پیر صاحب کی عبارت جو ہے اس کی وضاحت میں ہم نے یہ لفظ بولے، اور اب بھی میری طرف سے کھلی آفر ہے، ہند میں، پاکستان میں، دنیا میں کوئی آدمی اس شرط پر کہ جس پر پیر صاحب مخالفین کی دلیل کو ذکر کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں، تو یہ پیر صاحب کے جواب کی تشریح 4 لائنوں میں کر دیں، 1 میں کر دیں، 2 میں کر دیں، اور میرے ذمے جو غلطی آتی ہے وہ بتائیں کہ پیر صاحب نے تو یہ مطلب نہیں لیا تھا، تم نے مطلب کیسے لے لیا؟ یہ بات بھی میں واضح کرتا ہوں، یہ لفظ ایک بار پھر بول کے پیر صاحب کی عبارت کے لحاظ سے صفحہ نمبر 46 پر اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے۔ فریق مخالف یہ ہے چیلنج ان لوگوں کے لحاظ سے کہ کون ان کو آج فریق مخالف عملاً مان رہا ہے جن کو پیر صاحب نے فریق مخالف فرمایا ہے۔ ان کی ان سے دوستیاں بعد والوں کے یہ کیوں پیدا ہو گئی ہیں؟ جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے،
لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ ناجائز امر، سیدہ کا نام لکھ کر یہ بات لکھی جا رہی ہے، مطلقاً نہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایسے فضائی باتیں کر رہے ہیں کہ سیدہ کا تو ذکر ہی نہیں، سیدہ کی تو بات ہی نہیں۔ تو جو سوال میں ماخوذ ہو وہ جواب میں ماخوذ ہوتا ہے۔ جب سوال میں اور دلیل میں بات ہی سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی ہو رہی ہے تو جواب میں بھی بات انہی کی جا رہی ہے امکان خطا کے لحاظ سے، اور کسی کی نہیں ہو رہی، باقی کی ضمناً ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں سے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات خود یعنی عبارت النص ہے کہ جو انہی کی بات دلیل والا ذکر کر رہا ہے، آپ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ نے اس دلیل کا جواب دینا چاہا۔ دلیل کیا ہے کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بات پیر میر علی شاہ صاحب اس کو رد کرنا چاہتے ہیں یا اس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ ذکر کر کے رد کرنا چاہتے ہیں، اس بات کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ کس کا؟ کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی، اس کو وہ رد کرنا چاہتے ہیں۔ تو رد کن لفظوں میں ہوگا؟ کیا کہیں گے جو کہتے ہیں ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی؟ پیر صاحب اس کا رد کرنا چاہتے ہیں، تو وہ رد کن لفظوں میں ہوگا؟ وہ یہ لوگ شرق و غرب میں بولنے والے بتائیں۔ لہذا پیر صاحب نے کہا کہ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا۔ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں جو اس بندے نے بیان کیا ہے کہ چونکہ آیت تطہیر ہے ان کے بارے میں تو پھر وہ ناجائز امر کی مرتکب کیسے ہو سکتی تھیں؟ کہا ہرگز یہ مطلب نہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ کیا پیر صاحب کے ذمہ یہ بات آ رہی ہے نا کہ ان کی بات کو تو رد کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ پیر صاحب کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، اس کو میں رد کرتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب جواب جو ہے وہ سوائے اس کے اور کیا ہوگا جو اگلے لفظوں میں موجود ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ یہ مطلب نہیں، یہ مطلب نہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ ان سے خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ سرزد بھی ہو، کوئی خطا سرزد بھی ہو۔ اب یہاں یہ لفظ ہے اگر بمقتضائے بشریت، یعنی تقاضۂ بشریت کے مطابق ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ اسی بات کو پیر صاحب نے اس کتاب میں 4 جگہ ذکر کیا ہے۔ مثلا یہ جو ذکر کیا ہم نے یہ 46 صفحے پر ہے، 54 صفحہ جو ہے اس پر پیر صاحب نے پھر اس بات کو ذکر کیا۔ کیا ہے؟ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے، یہ مطلب نہیں۔ یہ صفحہ نمبر 54 پر یہ لکھا ہے کہ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے، یہ مطلب نہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ کہ صدور خطا ممکن ہے۔ اب پھر اسی کتاب کے اندر
صفحہ نمبر 56 پر آپ نے پھر لکھا، اور اس کے اندر 56 پر یہ لفظ ہے، اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو زیر عفو و تطہیر داخل ہوگی۔ یہاں پھر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو زیر عفو و تطہیر داخل ہوگی۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 58 پر آپ نے جو جملہ لکھا وہ یہ ہے، اس جملے کے اندر آپ فرماتے ہیں خطا کا صدور بہر کیف مطہرین سے ممکن ہے۔ مطہرین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، اللہ مطہر ہے اور یہ مطہر ہیں۔ مطہرین جن کو پاک کیا گیا ہے ان کے بارے میں پیر صاحب یہ لفظ بول رہے ہیں کہ خطا کا صدور بہر کیف مطہرین سے ممکن ہے، البتہ حشر ان کا آخرت میں مغفرت کاملہ کی صورت میں ہوگا۔ اس بیان سے یہ بھی خیال نہ کیا جائے کہ آیت تطہیر کا مطلب پابندی اوامر و نواہی شرعیہ سے اباحت و آزادی ہے، یعنی اگلا مطلب بھی بتا رہے ہیں کہ تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو شریعت میں کھلی چھٹی ہے، نہیں، وہ سارے احکام ان کے لیے بھی ویسے ہیں جیسے دوسرے لوگوں کے لیے ہیں۔ اب یہاں پر 4 جگہ سے میں نے یہ پیر صاحب کے لکھے ہوئے کلمات جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خطا کا صدور ممکن ہے، اور پھر بات جہاں سے چلی ہے وہ اس جگہ سے چلی ہے کہ جہاں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کر کے تو سب سے پہلے صفحہ نمبر 46 سے آپ نے جواب دینا شروع کیا باغ فدق کے مسئلے کے اندر، کہ جب مخالفین کہہ رہے تھے روافض کہ آیت تطہیر کے مطابق وہ جب دعویٰ کر رہی تھیں تو ناجائز امر کا ارتکاب نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے بارے میں آیت تطہیر ہے، تو پیر صاحب کہتے ہیں آیت تطہیر ضرور ہے، مگر آیت تطہیر کا جو مطلب صحیح ہے جو اہل سنت بیان کرتے ہیں اس کے مطابق یہ بات جو تم کر رہے ہو یہ ثابت نہیں ہوتی، بلکہ امکان خطا موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک ہے امکان خطا، ایک ہے وقوع خطا اور صدور خطا۔ اس سلسلہ میں بھی بہت سے لوگ انہوں نے اس بات میں بددیانتی کی ہے یا پھر ویسے انہیں پتہ نہیں تھا تو غلطی کی ہے کہ پیر صاحب تو صرف امکان کی بات کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ان سے وقوع بھی ہوا۔ تو اس کی وضاحت بھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ بھی اصول فقہ پڑھے ہوئے ہیں، منطق پڑھے ہوئے ہیں، علم کلام پڑھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں ایک قانون پڑھ رہا ہوں، اور اگر وہ توجہ کریں گے انہیں مستحضر ہوگا۔ ان الامکان اذا کان متعلقا بالماضی، کہ لفظ امکان جب کسی ایسی چیز کے بارے میں بولا جا رہا ہو جس کا وقوع ماضی میں ہو چکا ہے، کان مستلزما للوقوع، تو ایسا امکان جو ہے وہ وقوع کو مستلزم ہوگا۔ اب ان لوری دینے والوں کو کیا پتہ ہے کہ استلزام کیا ہے، استلزام کی قسمیں کیا ہیں، اور امکان خطا کا مطلب وقوع خطا ہے اور امکان خطا مستلزم ہے وقوع خطا کو۔ بات تو تھی عقیدے کی، پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات تھی، یہ ڈگڈگی والوں کی تو بات نہیں تھی، اور ہم نے تو وہاں تک رکھی، اور ان خائن لوگوں نے یعنی وہ مقدس علمی گفتگو عوام کو اپنے انداز میں سمجھ جانے میں کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں بنا کر پیش کیا۔ اس سلسلہ میں وضاحت کے لیے میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں مفتیان کرام کو، علماء دین کو، کہ ماضی میں امکان کذب پر بحث گزری ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں متعدد کتابیں لکھی ہیں، اور بھی علماء اہل سنت نے لکھی ہیں۔
جھگڑا تھا امکان کذب کا، اور امکان